محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہجری اور عیسوی اعتبار سے اس وقت 2 مہینے چل رہے ہیں۔ ہجری اعتبار سے ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور عیسوی اعتبار سے ماہ نومبر چل رہا ہے۔ ان دونوں مہینوں کی خاص نسبتیں ہیں۔ ماہ ربیع الاول کی نسبت کو بیان کرنا تو سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہادی برحق، خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، قائد المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات ارض و سما میں تشریف لائے۔ عیسوی اعتبار سے ماہ نومبر جو چل رہا ہے، یہ مہینہ شاعر مشرق، مصور پاکستان، مفکر پاکستان، عظیم فلاسفر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی پیدائش کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسی مہینہ کی 9 تاریخ کو علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی ولادت ہوتی ہے۔ دونوں نسبتوں کی رعایت کرتے ہوئے آج ہماری گفتگو کا عنوان بڑا خوبصورت ہے، اور عنوان ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا تصور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ علامہ مرحوم رحمہ اللہ کا حضور علیہ السلام سے عشق کیسا تھا، اور ہمیں کیا تصور دیا کہ ہمارا عشق کیسا ہونا چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، اور یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ جزو کے بغیر وہ چیز نامکمل ہوا کرتی ہے۔ گویا ایمان سے اگر حضور علیہ السلام کے عشق کو نکال دیا جائے وہ ایمان ہی نہیں رہتا۔ اور ہمارے اس دعویٰ پر متعدد قرآن پاک کی آیات اور حضور علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں۔ قرآن پاک کی انہی آیات اور احادیث مبارکہ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے مطالعہ نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کو ایک سچا عاشق رسول بنا دیا۔ ایسا عاشق کہ حضور علیہ السلام کا نام سنتے ہی جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، دل بے قرار اور بےتاب ہو جایا کرتا تھا۔ فقیر سید وحید الدین اپنی کتاب روزگار فقیر میں لکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا دل عشق رسول سے سرشار تھا، اور زندگی کے آخری لمحات میں تو کیفیت اس انتہا تک پہنچ چکی تھی کہ حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی جب آتا اتنا روتے کہ ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ بات کرتے ہوئے کئی منٹ سکونت اختیار کرنا پڑتی تاکہ اپنے جذبات پر قابو پا سکیں اور گفتگو کو جاری رکھ سکیں۔
علامہ اقبال رحمہ اللہ کی شاعری کو دیکھیں تو علامہ اقبال کی نظر میں ان کے ہاں عشق ہی دنیا اور آخرت کا حاصل ہے، اور اسی عشق کا سرچشمہ وہ ذات ہے جس کے طفیل سارے عالم کی تخلیق ہوئی ہے۔ ایک شاعر بڑے خوبصورت انداز میں منظر کشی کرتا ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیاں تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ علامہ رحمہ اللہ کے ہاں حضور علیہ السلام کے عشق کی ضرورت فرد کو تو ہے ہی، ہم میں سے ہر کے دل میں حضور علیہ السلام کا عشق ہونا یہ ضروری ہے، لیکن علامہ اس سے ایک قدم بڑھ کر بات کرتے ہیں کہ جہاں ہر فرد کو ضرورت ہے، وہیں پر من حیث الامہ ہر ایک کو ضرورت ہے، مجموعی طور پر بھی ضرورت ہے، فردن بھی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی سرفرازی، سربلندی، عزتوں اور رفعتوں کا معیار ہی حضور کا عشق رکھا ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ سفر زندگی کے ہر قدم پر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما تسلیم کریں، تبھی یہ اپنا کھویا ہوا مقام واپس پا سکتے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، میر حجاز سے مراد حضور علیہ السلام، سالار کارواں، پوری امت ایک کارواں ہے، اس کے سالار حضور علیہ السلام ہے، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اسی نام سے ہے باقی آرام جاں اپنا، سکون چاہتے ہیں تو اسی نام کی نسبت سے جڑنا پڑے گا، اسی نسبت کو مضبوط کرنا پڑے گا، تبھی اللہ رب العزت رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی کہ مسلمانوں میں جو بھٹکے ہوئے راہی ہیں ان کو دوبارہ سوئے حرم کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو سکیں، اور آپ کی شاعری کا مرکزی نقطہ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق اور محبت ہے، مرکزی نقطہ یہی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک مسلمان کا کل سرمایہ دنیاوی اور اخروی وہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ وہی پیغمبر ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی نسبت کی برکت سے بہترین امت قرار دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیسا پیغمبر کہ کائنات کی ساری عظمتیں اسی کے قدموں کا صدقہ ہیں، کیسا پیغمبر کہ اللہ رب العزت نے یوں ہی نہیں ہمیں عطا کر دیا، یوں ہی نہیں بھیج دیا، پہلے انبیاء سے بشارتیں دلوائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو خوشخبری دے رہے ہیں، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں اپنے بعد ایک پیغمبر کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں آپ سب جانتے ہیں، ایک ایک گنوانے کا وقت نہیں، بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، سارے کام کرنے کے بعد جیسے مزدور مزدوری طلب کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ رب العزت وہ رسول جو آخری پیغمبر ہے، جو تمام انبیاء کا سردار ہے، وہ بھیج دے۔
اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ یہ بھی بہت بعد کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت انا نبی والآدم بین الماء والطین، میں تب بھی پیغمبر تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اللہ رب العزت نے مجھے تب بھی پیغمبر بنایا ہوا تھا، اور ایسے ہی نہیں عطا کر دیا، ہم پر اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات، گننا چاہیں شمار نہیں کر سکتے، نعمتیں دی، دیتے چلے گئے، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو بھیجا تو اللہ رب العزت نے احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ کہ اپنا عظیم پیغمبر انہیں عطا کیا ہے۔ اتنا عظیم پیغمبر ہو تو اقبال بھلا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ پکار اٹھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ پھول سے مراد حضور علیہ السلام، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید میں بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے۔ اور ایک اور مقام پر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں علامہ مرحوم رحمہ اللہ، فرماتے ہیں وہ دانائے سبل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ تو علامہ اقبال رحمہ اللہ کا جہاں دل اپنا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار تھا، ان کی خواہش تھی کہ ہر مسلمان کا دل اسی جذبے سے سرشار ہو۔ ان کے فارسی اور اردو کلام میں اس حقیقت کا شدت سے اظہار ہمیں ملتا ہے کہ پوری امت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عشق مصطفیٰ کا جذبہ ہی مسلمان کے دل کو قوی کرتا ہے، اسے حرارت بخشتا ہے، اس کے دل کے اندر سوز پیدا کرتا ہے۔ عالم تخیل میں بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہوئے امت کو جھنجھوڑتے ہوئے لب کشاں ہوتے ہیں۔ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، ہماری حالت آج ابتر ہے، ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ حضور علیہ السلام سے خطاب، عالم تخیل کے اندر وہ لذت آشوب نہیں، بحر عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفاں کدھر جائے، ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد، اس کوہ بیاباں سے خودی خاں کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ اور ایک بہت بڑی بات جس کو آج ہم بھلا بیٹھے ہیں لیکن مغرب نے آج بھی یاد رکھا ہوا ہے، یاد رکھیں مغرب کو آج بھی یاد ہے اور ہمیشہ سے یاد ہے۔ مغرب حضور علیہ السلام کے اس تعلق کو سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے نہ صرف یہ ہمیں بتایا بلکہ ان کے اس سازشوں کو بے نقاب کیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اوچھے ہتھ گنڈے استعمال ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کی ناموس کے حوالہ سے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس تعلق کو کمزور کیا جائے، کیونکہ مغرب یہ سمجھتا ہے کہ جب تک روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے بدن میں موجود ہے وہ خدائے مطلق کے سوا کسی کا ڈر محسوس نہیں کرے گا، کسی تہذیب کے اثر کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ یہ سمجھتا ہے
کہ ہماری باطل ملت کو ہر آن خطرات لاحق ہوں گے، اور جب تک یہ تعلق مضبوط رہے گا ہمارے ابلیسی نظام کو ان نڈر اور متوکلین مسلمانوں سے ہمیشہ خطرہ رہے گا۔ اسی لیے طاغوت طاقتیں ہر آن اسی کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نسبت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیا جائے۔ اقبال عالم تخیل میں منظر کشی کرتا ہے کہ ابلیس اپنے سیاسی فرزندوں کو کیا تربیت دے رہا ہے۔ وہ تربیت یہ دے رہا ہے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ وہ فاقہ کش مسلمان جس کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق پنہاں ہے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات۔ آج ہم اپنی اصل کو چھوڑ کر جو فرنگیوں کی طرف جا رہے ہیں، یہی شیطان کا سکھایا ہوا سبق ہے جو شیطان نے اپنے فرنگیوں کو سکھایا ہے۔ بقول اقبال، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہوں کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ یہ وہ ہے جو ہم سازشیں نہیں سمجھ پا رہے، لیکن علامہ اقبال مرحوم ہمیں یہ سمجھا چکے ہیں کہ یہ جو تم مغرب کرتے ہو، ان کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہو، یہی تو وہ سازشیں ہیں اور یہی تو وہ کام ہیں جو وہ چاہتے ہیں تم سے۔ اور امت کے زوال کا سبب بھی وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہمارے دل سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکا ہے۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور فرمایا جب جب مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام سے دور ہوا، زوال ہی اس کا مقدر بنا ہے۔ مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں، کون ہے تارک آئین رسول مختار، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ آج جب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے طریقوں کو، سنتوں کو چھوڑ چکے ہیں، تو آج اغیار ہم پر غالب ہو چکا ہے۔ اور علامہ مرحوم صرف مسلمانوں کو بیدار نہیں کرتے رہے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں بھی کی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام نہیں عطا کیا، شعراء تو بے شمار گزرے، لیکن علامہ اقبال رحمہ اللہ ان تمام میں جو اپنا مقام رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ہر وقت امت کی فکر لاحق رہتی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان سمجھیں، وہ اپنی مرض کو پہچانیں اور ملت اسلامیہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق کے اس نقطہ کو سمجھے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی جو ہمارا اندر جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یہ پستیاں کب نکلیں گی؟ جب حضور کا عشق دل میں آئے گا۔ وہ یہی دعا کر رہے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر محمد دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، چشم فلک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم فلک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بلندیاں عطا کی، کائنات بھی دیکھے اس کی امت میں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق سے سرشار ہو۔ جب مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق سے سرشار ہو جاتا ہے
پھر وہ عام مسلمان نہیں رہتا، بہت خاص ہو جاتا ہے، وہ شاہین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا شاہین شہ لولاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بار بار امت کو یہ جھنجھوڑا کہ اپنے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق کو پیدا کرو، اللہ رب العزت تمہاری پستیوں کو بلندیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ عشق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عام کو خاص کر دیتا ہے۔ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں آ جاتا ہے پھر وہ بادشاہوں کا سردار بن جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا، فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں۔ کیوں سردار ہیں؟ فرمایا اس لیے سردار ہیں کہ انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا صحابی جس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ اب بلال رضی اللہ عنہ کو اپنا سردار بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کو اختیار کیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ یہ عزتیں جس کی جتنی عزت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جتنی نسبت بلند ہوتی چلی جائے گی اللہ رب العزت عزتوں میں عظمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ عشق رسول میں جو غوطہ زن ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے بلندیاں عطا کرتا ہے، رفعتیں عطا کرتا ہے۔ آج علامہ اقبال کو اتنی عزت کیوں ملی؟ پچھلی گفتگو سے کم از کم یہ تو واضح ہو گیا ہوگا کہ ان کو جو عزت ملی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق کی برکت سے ملی ہے۔ تو اسی عشق میں اگر میں اور آپ بھی غوطہ زن ہوں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی بلندیاں اور عزتیں عطا کرے گا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ من حیث الامہ ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی عشق ہے جو ابو بکر کو صدیق اکبر بناتا ہے، یہی وہ عشق ہے جو عمر کو فاروق اعظم بناتا ہے، یہی وہ عشق ہے جو عثمان کو ذو النورین بنا دیتا ہے، یہی وہ عشق ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باب العلم بنا دیتا ہے، یہی وہ عشق ہے جو ابو عبیدہ کو امین امت بنا دیتا ہے، یہی وہ عشق ہے جو طلحہ و زبیر کو حواریان رسول بنا دیتا ہے، یہی وہ عشق ہے جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مسیح الاسلام بنا دیتا ہے، یہی وہ عشق ہے جو حضرت امیر معاویہ کو امیر السیاست بنا دیتا ہے، یہی وہ عشق ہے جو حنظلہ کو غسیل الملائکہ بنا دیتا ہے، یہی وہ عشق ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فقیہ الامت بنا دیتا ہے، یہی وہ عشق ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو مفسر قرآن بنا دیتا ہے، جو یہی وہ عشق ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حبر الامہ یعنی امت کا سب سے بڑا عالم بنا دیتا ہے، یہی وہ عشق ہے جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو صاحب السر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رازدار بنا دیتا ہے، یہی وہ عشق ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو صاحب القراء یعنی قراء کا امام بنا دیتا ہے، یہی وہ عشق ہے جو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو خطیب الرسول بنا دیتا ہے، یہی وہ عشق ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو میزبان رسول بنا دیتا ہے، اور یہی وہ عشق ہے جو حضرت حسن و حسین کو سید الشہداء بنا دیتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خاتون جنت اور جنت کی خواتین کا سردار بنا دیتا ہے، اور یہی وہ عشق ہے جو فارس سے آئے ہوئے سلمان کو اہل بیت میں سے بنا دیتا ہے، اور یہی وہ عشق ہے جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو گورے نہیں کالے ہیں، اپنے نہیں پرائے ہیں، آزاد نہیں غلام ہیں، عشق کتنا بلند کرتا ہے کہ چلتے زمین پر ہیں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ لسٹ بہت لمبی ہے، یہ سلسلہ چلتے 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 جب ایک ترکھان کے گھر پہنچتا ہے، میں اور آپ کمزور سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں، لیکن جب عشق کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نسبت جڑتی ہے
تو اللہ رب العزت کتنیاں بلندیاں عطا کرتے ہیں کہ ایک ترکھان کا بیٹا ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جاتا ہے، جسے دنیا غازی علم الدین شہید کے نام سے جانتی ہے۔ اور جب علامہ اقبال رحمہ اللہ اسی عشق سے سرشار ہوتے ہیں تو شاعر مشرق کا خطاب پاتے ہیں، مفکر اسلام بن جاتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہوں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ بھی پکار اٹھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا